بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب معراج جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آج کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیوروں سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ ہٹا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کو چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسرا المعراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال مذکور ہے۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی تجلیات انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ مقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بالواسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔
اور ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میرے تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ جبیں حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ فضا میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے۔ ہر ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھنڈ میں آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی بھی ہو جائے گی۔ فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاقوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کچی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمان پر تشریف لے جانے اور عالم و سماعت کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔
علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 4 لاکھ ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی کی گونج تھی، ٹانگیں اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بھرائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود اور سلاموں کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا ہے، وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اپنے بندوں کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور اور دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑ بیابان ریگستانوں گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں جا پہنچی جہاں پر بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، یہ آپ کی ہجرت کا گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مات پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ جب صفیں بن چکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول اور امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفعت اور عظمت کے پرچم بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود اور سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟
حضرت جبرائیل نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا، مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی، اور پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ یہی وہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ساتویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جوابات دیں۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے سامنے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا کہ آپ کے تمام جوابات درست ہیں۔ معراج کا سفر اللہ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی گئی، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ بیان کے دوسرے حصے میں شب معراج کی مخصوص عبادت کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے اور اس میں عبادت کا ثواب دیا ہے، لیکن 27ویں رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے یا اس رات کو مخصوص قسم کی تسبیحات جیسے صلاۃ الرغائب ادا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اس ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، اس کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور دیگر علماء نے ان روایات کی تردید کی ہے۔ آخر میں نصیحت کی گئی ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں اور من گھڑت رسومات سے بچیں۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔